السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ، اردو 11ویں جماعت کی جو کتاب ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی کتاب، اس کے سبق کے مکمل نوٹس ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اسے شیئر کر دیا کریں۔ سبق کا تعارف، سبق ہے 1 اخلاق حسنہ۔ سبق اخلاق حسنہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور نرم مزاجی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، نرم دلی اور انسان دوستی کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مصنف کا اسلوب بیان، سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ۔ شبلی نعمانی اردو کے مایہ ناز ادیب اور مورخ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ پر متعدد کتابیں لکھی۔ ان کا اسلوب سادہ، سلیس اور مؤثر ہے جو پڑھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اور دل پر اثر کرتا ہے۔ شبلی نعمانی کا اسلوب ادبی لحاظ سے نہایت پختہ، شائستہ اور دلکش ہے۔ آپ کے اسلوب کی ایک اہم جو خصوصیت وہ یہ بھی ہے کہ آپ علمی اور تحقیقی مضامین کو بھی دلچسپ اور قابل فہم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی نثر میں شاعرانہ حسن، بیان کی روانی اور موضوع کی گہرائی کا حسین امتزاج ہمیں ملتا ہے۔ شبلی نعمانی کی تحریریں نہ صرف معلوماتی ہوتی ہیں بلکہ اخلاقی اور تعلیمی درس بھی فراہم کرتی ہیں جو ان کی ادبی مہارت اور علمی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ مصنف جو شبلی نعمانی ہے ان کا اسلوب بیان ہے۔ مرکزی خیال، سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ان کی رحمت، شفقت، حکمت اور انصاف کے اصولوں کی عملی مثالیں ہیں۔ مصنف نے ان واقعات کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ ان کی روشنی میں ہم ایک بہتر اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ یعنی نرم رویہ، صبر اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ہر صورت میں انسانی وقار اور عزت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ خلاصہ، سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے اور کسی کی بات پوری سننے تک رخ نہیں پھیرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کئی مثالیں اس سبق میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نجاشی کے سفارتکار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی مہمان نوازی کی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی تھی کہ وہ یہ کام انجام دیں گے۔ حضرت بان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی نے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آ کر نماز پڑھیں تاکہ وہ اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا سکیں، یعنی پھر وہ اسی جگہ نماز پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور ان کے گھر جا کر نماز ادا کی۔ اور ایک اور واقعہ میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ ابتدائے ہجرت میں مہاجرین انصار کے گھروں میں مقیم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ایک گھر میں تھے جہاں چند بکریوں کا دودھ پیا جاتا تھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے آئے، یعنی انہیں آنے میں دیر ہو گئی، باقی لوگ سو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ خالی تھا۔ دوبارہ بکری دھونے پر جو دودھ ملا وہی پی کر وہ سو گئے اور کسی کو انہوں نے ملامت نہیں کیا کہ ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص باریابی کی اجازت چاہتا، یعنی آپ محفل میں ہی آپ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ سے اجازت چاہتا کہ وہ بھی آپ کی محفل میں شریک ہو سکے
تو آپ اسے آنے دیتے، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی اچھا آدمی نہ بھی ہوتا تب بھی۔ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ کم ہوتی تھی لیکن ہر کسی کو خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی والد، والدہ اور بھائی کے لیے چادر بچھاتے نظر آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ سے واپسی پر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، راستے میں ملنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کو سلام کرتے، کسی کی بات ناپسند ہونے پر نام لے کر ذکر نہیں کرتے بلکہ عمومی الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ کسی کا دل برا نہ ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سبق کا کم سے کم لفظوں میں اس کا خلاصہ آپ کے ساتھ پیش کر سکوں۔ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔ الفاظ معنی۔ سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ۔ اذن اجازت، ارشاد، حکم دینا، امتثال امر، حکم کی تعمیل، عکس حاصل کرنا، اذان نماز کے لیے بلانا، اصحاب بدر غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ، استہزاء مذاق اڑانا، صحاب ساتھی دوست، امتیاز فرق، باریابی ملاقات کی اجازت، بنفس نفیس خود اپنے آپ، بیان وضاحت ذکر، تقاضا مطالبہ، تعظیم احترام، تکبیر اللہ اکبر کہنا، نماز کی شروعات، دریافت کرنا پوچھنا جانچنا، خاطر شکنی دل آزاری، رضائی دودھ شریک، رخصت اجازت روانگی، سفارت نمائندگی وفد، شکی بدبخت، غفلت لاپرواہی، متبرک برکت والا، متانت سنجیدگی، متعین مقرر، اور ملاقاتی کہتے ہیں ملاقات کرنے والے کو، نخلستان کھجوروں کا باغ، نیکو سیرت یعنی نیک سیرت، حسب دستور معمول کے مطابق، اور ہم نشین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والا۔ مشق یا مشقی سوالات۔ سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ۔ سوال نمبر 1 ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے کن کن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے؟ 5 نکات مثالوں کے ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے مندرجہ ذیل 5 پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے سفارت کاروں کی خدمت کی اور ان کی مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، جس سے اسلامی معاشرت میں مہمان کی عزت و احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تواضع و انکساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں تواضع کے ساتھ بیٹھنا اور کسی سے ملنے کے وقت پہلے سلام کرنا اسلامی ثقافت میں عاجزی اور انکساری کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ احترام انسانیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کو سلام کرنا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلامی معاشرت میں انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد بن شرجیل کے واقعے میں باغ کے مالک کو تعلیم دینا کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا، اسلامی معاشرت میں عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی بات ناپسند ہونے پر بھی اس کا نام لے کر ذکر نہ کرنا اور عمومی انداز میں بات کرنا اسلامی معاشرت میں اخلاقی تربیت اور دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پہلو اسلامی ثقافت و معاشرت کی بنیادی اقدار کو مضبوط کرتے ہیں اور ایک صحت مند، متوازن اور اخلاقی معاشرت کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے پڑھے گئے درجہ ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں، جبکہ آخر میں دی گئی جزئیات کو پیش نظر رکھ کر تبصرہ بھی کریں۔ یہ سبق کا وہ حصہ ہے جسے ہم نے پڑھ کر اظہار رائے کرنا ہے اور بعد میں جو سوال دیے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حوالے دیجیے اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں۔ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ایک اہم جزو ہے۔ بعد بن شرجیل کے واقعے میں جب ایک شخص بھوک کی حالت میں باغ میں داخل ہوا اور کچھ خوراک لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو تعلیم دی کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ایک اہم فریضہ ہے۔ محفل میں اگر کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں رد عمل میں کس قسم کا اظہار کرنا چاہیے؟ درجہ بالا عبارت کی روشنی میں ہمیں تبصرہ کرنا ہے۔ اگر محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں نرمی اور حکمت کے ساتھ رد عمل دینا چاہیے۔
جیسا کہ زعفران لگا کر آنے والے شخص کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے براہ راست کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کے جانے کے بعد دوسروں کو کہا تھا کہ وہ ان سے کہہ دیں کہ وہ جو رنگ ان کے ہاتھوں میں لگا ہے وہ دھو ڈالیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور بغیر کسی کو شرمندہ کیے اپنی بات کہنی چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے، درجہ ذیل الفاظ میں سے باہم متضاد جوڑیاں شناخت کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ بڑھاپا، جوانی۔ تو بڑھاپے کے معنی بھی ہیں اور جملے بھی۔ بڑھاپا، بڑی عمر میں پہنچ جانا۔ جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ جوانی، بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا دور۔ عموماً جوانی میں انسان غفلت کا شکار ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ خزاں، بہار۔ خزاں پتجھڑ کے موسم کو کہتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ بہار، پھولوں کے کھلنے کا موسم۔ بہار کے موسم میں ہر سو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ سردی کے بعد بہار کا موسم آتا ہے۔ حریف، حلیف۔ حریف کہتے ہیں دشمن اور مخالف کو، حلیف کہتے ہیں دوست ساتھ دینے والے کو۔ حریف کا جملہ، دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے حریف تھے، اور حلیف کا جملہ تمام مسلم ممالک کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حلیف بننا چاہیے۔ نشیب اور فراز۔ نشیب کہتے ہیں پستی کو اور فراز کہتے ہیں بلندی کو۔ تو نشیب کا جملہ ہے کہ کہیں نشیب میں پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ فراز، نشیب و فراز انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔